کلکتہ پہنچ کر سب سے پہلے ابو نے اپنی خیریت کا خط لکھا اور اطلاع دی کہ ریل کا سفر بڑا خوشگوار رہا، راستے میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی اور بودی نے ان کے آرام کا پورا خیال رکھا۔ امی کے نام ایک علیحدہ خط لکھا، گھبرانا نہیں، 3 ماہ کے اندر لوٹ آؤں گا۔ یہ بھی لکھا کہ کلکتہ میں آج کل بڑا ولایتی مال آیا ہوا ہے، واپسی پر تمہاری ہونے والی چھوٹی بھاوج نگار کے لیے آرائشی جمال کا ولایتی سامان اور لپسٹک ضرور لاؤں گا تاکہ بننے میاں کو اپنا منہ تولی سے صاف نہ کرنا پڑے۔ امی خط پڑھ کر لطف اندوز ہوتی رہی۔ ابو کے مزاج اور عادت کو جانتی تھی کہ اگر کسی نے ہنسی میں بھی کوئی وعدہ کر لیتے تو اسے ایفا کرتے تھے۔ میرا خیال ہے نگار کی لپسٹک کے حوالے سے انہوں نے رامپور میں پیش آنے والا گلابی لکیر کا واقعہ امی کو یاد دلایا اور ان کو ذرا چھیڑا تھا۔ 3 دن کے بعد ان کا دوسرا خط موصول ہوا جو خاصا طویل تھا۔ اس خط میں انہوں نے لکھا تھا کہ ان کے جرمن دوست پروفیسر ولیم ہرش کا بحری جہاز طوفان کے باعث ایک دن تاخیر سے پہنچا، اور ساتھ ہی یہ اطلاع بھی دی کہ پروفیسر تنہا نہیں بلکہ انگریز بیوی سٹیلا سونیا، نوجوان بیٹی کلارا اور پروفیسر کا انگریزی نوکر جم بھی ہمراہ ہے۔ وہ سب جنوبی ایشیا کے اس سفر سے بہت محظوظ ہو رہے ہیں۔ کلکتہ میں دریائے ہگلی کے کنارے رائل ہوٹل میں قیام ہے۔ میں اور وودی بھی اسی ہوٹل کے ایک کمرے میں ٹھہرے ہیں۔ ہمالیہ و آسام کے نئے نقشے، ضروری معلومات اور بعض سفری اشیاء کی فراہمی کے علاوہ شمال مشرقی سرحدی ایجنسی کے انگریز پولیٹیکل ایجنٹ کا خصوصی اجازت نامہ حاصل کرنے کے لیے 14 اپریل تک یہیں قیام رہے گا۔ یہ خط امی کے نام تھا، جس میں اس امر پر افسوس کا اظہار کیا تھا کہ انہیں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکے، ورنہ وہ پہلی ایشیائی خاتون ہوتی جو تاریخ و آثار کی دریافت کے سلسلے میں پہاڑوں اور جنگلوں کا سفر کرتی۔ دراصل پروفیسر ہرش کی بیٹی اور بیوی کی وجہ سے ان کے دل میں یہ احساس کچھ اور شدید ہو گیا تھا، جو مشکلات و مصائب کی پرواہ کیے بغیر اس مہم میں شامل ہو گئی تھی۔ انہوں نے لکھا تھا، جرمنی میں قیام کے دوران ایک بار برلن میں پروفیسر ہرش کی بیوی سونیا سے ملاقات ہوئی، جو بڑی خوش اخلاقی اور ملنسار ہے، مشرق کو دیکھنے کا بے حد شوق رکھتی ہے، مگر مس کلارا سے ملنے کا اتفاق پہلی بار ہوا۔ وہ 18 برس کی نوجوان اور بڑی خوبصورت لڑکی ہے، اپنے جرمن باپ سے میرے بارے میں بہت کچھ سن چکی ہے اور قدیم آثار کی تحقیق پر میرے بعض مضامین بھی پڑھ چکی ہے، جو برطانیہ اور جرمنی کے موقر اخبارات اور رسائل میں چھپ چکے ہیں اور بڑے مشہور ہوئے تھے۔ اس لیے پہلی ہی ملاقات میں مجھے اپنی پرستار نظر آئی، بڑی بے تکلفی سے ملی اور پوچھنے لگی، مسٹر ناصر، تم نوابزادی انجمن کو اپنے ساتھ کیوں نہیں لائے؟ میں نے بتایا، مشرق میں عورتیں اس قسم کے مہماتی سفر نہیں کرتی، مگر میں چاہتا ہوں کہ میری بیگم شریک سفر ہوتی۔ اس پر کلارا اصرار کرنے لگی کہ میں بھی تار دے کے تمہیں کلکتہ بلا لوں تاکہ تم بھی ہمارے ساتھ گریٹ ہمالیہ کے سفر پر چل سکو، مگر میں نے ان مجبوریوں کا ذکر کیا جن کی وجہ سے تمہارا شریک سفر ہونا ممکن نہیں۔ وہ تم سے ملنے کی بڑی خواہش مند ہے اور میں نے وعدہ کر لیا کہ واپسی پر اسے لاہور میں تم سے ضرور ملواؤں گا۔ انگلستان جانے کے لیے وہ لوگ کلکتہ کے بجائے کراچی سے جہاز پر سوار ہوں گے۔ کلارا خود بڑی حسین ہے، مشرقی حسن اور ہندوستانی روایت سے بے پناہ لگاؤ رکھتی ہے۔ میں نے تمہاری تصویر دکھائی تو دیکھتی رہ گئی، کہنے لگی، ونڈرفل، دیکھنے بھی انجمن پرنسز معلوم ہوتی ہے۔ تمہیں بتا دوں کہ مشرق کی طرح مغرب میں بھی شاہی خاندانوں اور نواب گھرانوں کی بڑی عزت و تکریم ہے۔ ملکائیں، شاہی بیگمات، شہزادیاں، نوابزادیاں آئیڈل سمجھی جاتی ہیں۔ فرانس کے انقلابی اور روس کے بالشیوک اگرچہ بادشاہتوں، نوابوں اور جاگیرداریوں کے خلاف ہیں، لیکن جرمنی اور انگلستان میں جو آج دنیا کی سب سے بڑی طاقتیں ہیں، بادشاہت اور شاہی گھرانوں سے بڑی عقیدت پائی جاتی ہے۔ کلارا کے بدن میں جرمن اور انگریز خون اکٹھا ہو گیا ہے، اس لیے وہ شاہی گھرانوں تو کہ کسی ڈیوک نائٹ یا لارڈ کے خاندان سے بھی ملنا اور راہ و رسم پیدا کرنا اپنی عزت افزائی سمجھتی ہے۔ اسی ناطے تم سے بھی گہری دلچسپی رکھتی ہے۔ تم ایک نوابزادی ہو، ریاست نہیں تو کیا ہوا، ایک تعلقہ تو ہے۔ اسی لفافے میں کلارا کا ایک رکا بھیج رہا ہوں جو اس نے تمہارے نام لکھا ہے، اگر مناسب سمجھو تو جواب لکھ دینا۔ میرا خیال ہے تم اپنی اس عقیدت میں لڑکی کو جواب سے محروم نہیں رکھو گی۔ میں نے قسم کھائی تھی کہ اپنے سفر کی حرف بحرف رودات لکھتا رہوں گا، اپنا وعدہ پورا کر رہا ہوں۔ تمہارے خط کا بے چینی سے انتظار ہے۔ جس طرح میں یورپ اور انگلستان میں تنہا تھا، اسی طرح کلکتہ میں بھی تنہا ہوں، صرف تم میری انجمن ہو۔ ناصر حیات۔ مس کلارا نے امی کے نام جو رکا بھیجا تھا، اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ ڈیر نوابزادی انجمن، آج میں کتنی خوش ہوں کہ مشرق کی ایک نوابزادی کو خط لکھ رہی ہوں۔ میں نے مشرق کو ہمیشہ پیار کیا ہے، اس لیے ڈیڈی اور ممی کے ساتھ مشرق دیکھنے آئی ہوں۔ تمہارے شوہر نواب ناصر حیات نے مجھے تمہارے بارے میں کچھ باتیں بتائی ہیں، تمہاری تصویر بھی دکھائی ہے۔ نواب ناصر حیات خوش نصیب ہے کہ تم جیسی بیوی پائی، تم خوش نصیبوں کا نواب ناصر حیات جیسا شوہر ملا۔ نوابزادی، اگر اس سفر میں
تمہاری رفاقت میسر آتی تو میرے لیے بڑا اعزاز تھا۔ اب واپسی پر تم سے لاہور ضرور ملنے آؤں گی۔ میں نہیں جانتی مجھے تم سے اتنا لگاؤ کیوں ہو رہا ہے، مگر کوئی عظیم طاقت مجھے تمہاری طرف کھینچ رہی ہے اور میں تمہیں اپنی بڑی بہن سمجھنے لگی ہوں۔ ناصر نواب نے کہا ہے، اب میں مشرق میں ہوں، مجھے مشرقی تہذیب کی پابندی کرنا ہوگی۔ میں مشرقی تہذیب سے ناواقف ہوں، مگر سیکھنے کی کوشش کروں گی۔ کچھ تم سکھاؤ، کچھ ناصر نواب سے سیکھوں گی، تاکہ جب تم سے ملنے لاہور آؤں تو تم مجھے اپنی ہی جیسی پاؤ۔ میرے لیے تمہارا کوئی حکم ہو ضرور لکھنا۔ تمہاری اپنی کلارا ہرش۔ ابو کے خط میں امی کلارا کا رکا پا کر بہت خوش ہوئی اور فوراً جواب لکھنے بیٹھ گئی۔ اس کے رکے سے اپنائیت اور یگانگی کی عجیب سی مہک آئی تھی۔ بڑی متاثر ہوئی۔ انہوں نے ابو اور مس کلارا کے نام الگ الگ خط لکھے۔ دونوں خط 8 اپریل کو لاہور سے رائل ہوٹل کلکتہ کے پتے پر پوسٹ کر دیے گئے۔ 13 اپریل کا لکھا ہوا ابو کا تیسرا خط موصول ہوا۔ یہ خط ہمیں لاہور میں 18 اپریل کو ملا تو معلوم ہوا کہ انہیں نقشوں اور ضروری معلومات کے علاوہ انگریز پولیٹیکل ایجنٹ کا جو خصوصی اجازت نامہ درکار تھا وہ 12 اپریل کو ہی موصول ہو گیا۔ اس لیے 13 اپریل کو آسام کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ یہ اطلاع بھی دلچسپی سے خالی نہ تھی کہ مس سونیا کا ایک رشتہ دار مسٹر اینڈریو بنگال ہوم گورنمنٹ میں سیکنڈ سیکرٹری کے عہدے پر فائز ہے، جس کے ذریعے سفر کی بعض سہولتیں میسر آ گئی۔ مسٹر اینڈریو نے آسام کی شمال مشرقی سرحدی ایجنسی کے پولیٹیکل ایجنٹ سے خصوصی اجازت نامہ بھی حاصل کیا اور اسے اطلاع بھی بھیج دی کہ اس کی آنٹی سٹیلا سونیا اپنے شوہر پروفیسر ولیم ہرش، بیٹی مس کلارا اور پنجاب کے ایک رئیس زادہ نواب ناصر حیات کے ہمراہ گریٹ ہمالیہ اور آسام کے سرحدی علاقوں کی سیاحت کرنے آ رہی ہیں۔ 2 ملازم بھی ساتھ ہیں۔ سفر میں ان لوگوں کی سہولت کا پورا خیال رکھا جائے۔ ابو کو امی کا خط 13 اپریل کی صبح کو موصول ہو گیا تھا۔ جب وہ سفر آسام کی تیاری کر رہے تھے انہوں نے لکھا تھا کہ 1 گھنٹے کے بعد ہوٹل سے روانگی ہوگی، اس لیے مفصل جواب نہیں لکھ سکتے، تاہم سفر کے دوران تفصیل سے جواب دیں گے۔ امی کا خط پا کر بہت خوش ہوئے تھے اور ہمیں اطمینان دلایا تھا کہ سٹیلا سونیا کے بھتیجے کی سرکاری حیثیت کے باعث سفر بڑا آرام دہ ہو گیا ہے، کیونکہ وہ اپنی آنٹی سٹیلا اور خالہ زاد بہن مس کلارا سے بہت پیار کرتا ہے۔ ابو کا یہ خط بہت اطمینان بخش اور حوصلہ افزا تھا۔ دادا دادی امی اور سب کی ڈھارس بدی کے جب مسٹر اینڈریو کے ذریعے سفر کا سرکاری طور پر انتظام ہو گیا ہے اور آسام کے پولیٹیکل ایجنٹ کو خاص خیال رکھنے کی ہدایت کر دی گئی ہے تو گھبرانے اور پریشان ہونے کی کیا ضرورت؟ پھر پروفیسر کی بیوی اور بیٹی دونوں شریک سفر ہیں تو کوئی خطرہ یا اندیشہ کیسا؟ دادا میاں کہنے لگے، انگریز اپنی حفاظت اور آرام کا پورا خیال رکھتے ہیں۔ اگر یہ سفر خطرناک ہوتا جیسا ہم سمجھتے ہیں تو مسٹر اینڈریو اپنی خالہ اور بہن کو روک نہ لیتے۔ ہم لوگ یوں ہی وہم میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اس خط کے ساتھ امی کی آدھی پریشانیاں ختم ہو گئی۔ وہ مطمئن سی نظر آنے لگی۔ بنگال ہوم گورنمنٹ کے سیکنڈ سیکرٹری مسٹر اینڈریو کے حوالے سے مس کلارا کے ساتھ ان کی دلچسپی بڑھ گئی، کیونکہ وہ اس سفر میں حفاظت کی چھتری تھی۔ اس خط کے ساتھ امی کو مس کلارا کی چٹھی بھی ملی، جس میں ان کے جواب کا شکریہ ادا کیا گیا تھا۔ تحریر بہت مختصر لیکن خیال آفرین تھی۔ نواب زادی انجمن، تمہارا خط پا کر یوں لگا کہ تم مل گئی ہو۔ اتنی خوشی ہوئی کہ بیان نہیں کر سکتی۔ تمہاری ہمت افزائی کا شکریہ۔ تم نے جو باتیں لکھی ہیں یاد رہے گی۔ تمہاری ہدایت اور اجازت بڑی دلچسپ ہے، خیال رکھوں گی۔ معلوم نہیں امی نے اسے کیا ہدایت کی، کیا اجازت دی تھی۔ اس وقت ہم لوگ کلکتے سے روانہ ہو رہے ہیں۔ ابھی بھی تمہارا خط ملا تھا اور یہ چند سطریں لکھ رہی ہوں۔ گڈ بائے کلارا ہرش۔ امی اس تحریر کو بار بار پڑھتی اور مسکراتی تھی۔ اس سفر میں ابو اور کلارا کی راہیں ایک تھی، غالباً انہی راہوں کے بارے میں امی نے اسے کوئی ہدایت کی تھی۔ اور اس وقت جب میں یہ سرگزشت لکھ رہا ہوں مجھے یہ بات یاد آ رہی ہے کہ جب تم کسی پر بھروسہ کر کے کوئی کام اس کے سپرد کرتے ہو وہ بھی تم پر بھروسہ کرے گا، کیونکہ اعتماد سے اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ امی اور مس کلارا کے درمیان بھی کسی ایسے ہی اعتماد کی بات ہوئی تھی۔ دیکھیے آگے چل کر اس اعتماد کا کیسا دلچسپ اور سنسنی خیز انکشاف ہوتا ہے۔ بنگال اور آسام میں قدرت نے دریاؤں، ندیوں، کھالوں کا جال سا بچھا رکھا ہے۔ 2 بڑے دریا، گنگا جو مغرب سے آتا ہے اور برہم پتر جو شمال مشرق سے آتا ہے، ان علاقوں سے گزرتے اور متعدد شاخوں میں تقسیم ہو کر خلیج بنگال میں گرتے ہیں۔ میدانی علاقوں میں دونوں دریاؤں کے پاٹ بحری آبناؤں کی طرح بہت چوڑے اور اتنے گہرے ہیں کہ ان میں جہاز رانی ہوتی ہے۔ لوگ ریل گاڑیوں کے علاوہ بڑی بڑی بادبانی کشتیوں، دخانی سٹیمروں، لانچ اور چھوٹے جہازوں میں سفر کرتے ہیں۔
یہ دریائی سفر اتنا دلچسپ ہوتا ہے جیسے انسان افسانوں اور داستانوں کی دنیا میں نکل آیا ہو، خاص طور سے برہم پتر جس کا پاٹ بڑا چوڑا اور گہرا ہے، دریائی سفر اور تجارت کے لیے مشہور ہے۔ اس کے ساحلوں پر کئی دریائی بندرگاہیں ہیں۔ سامان تجارت سے لدے ہوئے، مسافروں سے بھرے ہوئے دخانی سٹیمر اور جہاز دن رات سفر کرتے ہیں۔ ابو اور ان کے ساتھیوں نے سیخوا گھاٹ تک، جو برہم پتر کی مشرقی شاخ کے کنارے ایک مشہور شہر اور آسام کا آخری ریلوے اسٹیشن ہے، ریل میں سفر کیا۔ سیخوا گھاٹ سے آگے کرائے کا ایک دخانی سٹیمر لیا اور دریا برہم پتر کے بہاؤ کے خلاف دریائی سفر کا آغاز کیا۔ شمال مشرقی سرحدی ایجنسی کے آخری ڈاک بنگلے سے ابو نے جو خط 25 اپریل کو لکھا تھا، اس میں اس سفر کی تفصیل بیان کی ہے۔ میں وہ خط یہاں نقل کرتا ہوں اور دریائی سفر کی رودات ان کے الفاظ میں سناتا ہوں۔ سیخوا گھاٹ سے ہم نے اس سنگم کی طرف سفر شروع کیا جو چند میل مغرب کی جانب واقع ہے اور جہاں برہم پتر کی دو شاخیں مشرق و شمال سے آ کر ملتی ہیں۔ شمالی دریا بڈھا برہم پتر کہلاتا ہے، جو تبت کے سربرفلک پہاڑوں سے نکل کر مشرق کی طرف ایک طویل سفر کرتا اور آخری سرحدی شہر جیدو سے چند میل اوپر یکلخ جنوب کو مڑتا ہوا آسام میں داخل ہوتا ہے، پھر پہاڑوں کے سنگلاخ سینے پر بہتا سانپ کی طرح پیچ و خم کھاتا نیچے اترتا، مشرقی شاخ سے بغلگیر ہو کر بہت بڑا سنگم بناتا اور جنوب مغرب کی طرف بہنے لگتا ہے۔ ہمیں اسی بوڑھے برہم پتر کے ساتھ شمال کی طرف بڑھنا تھا، اس لیے دونوں شاخوں کے سنگم سے ہم بوڑھے برہم پتر میں داخل ہوئے۔ دخانی سٹیمر کے ذریعے دریائی سفر کس قدر پرلطف اور دلکش ہوتا ہے، اس کا اندازہ صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہوں نے کبھی ایسا سفر کیا ہو۔ 17 اپریل کو ہمارا سٹیمر ہوٹر بجاتا برہم پتر کے سنگم پر دریائی بندرگاہ میں داخل ہوا۔ بندرگاہ کا نظارہ بڑا دل فریب تھا۔ یہاں دریا کا پاٹ کسی بحری خلیج کا منظر پیش کرتا ہے۔ کئی بادبانی کشتیاں ادھر ادھر لہروں پر ہچکولے کھا رہی تھی اور ان کے مستولوں پر بدی رنگ رنگ کی جھنڈیاں ان کی پہچان کا نشان تھی۔ مغربی گھاٹ پر تھوڑی دور ٹین کا ایک بڑا شیڈ تھا۔ یہاں چائے کے 24 بکس، ناریل کے ڈھیر اور جوٹ کے انبار لگے تھے۔ شیڈ کے پرلی طرف کچھ رہائشی عمارتیں نظر آ رہی تھی۔ ہمارا سٹیمر اسی گھاٹ پر جا لگا۔ اسی اسنا میں ایک خوشپوش آسامی جس نے 4 خانوں والی دھوتی باندھ رکھی تھی 2 باوردی سپاہیوں کے ہمراہ آگے بڑھا۔ ہم لوگ سٹیمر سے گھاٹ پر اترے تو اسی خوشپوش آسامی نے ہمیں سلام کیا اور انگریزی میں بتایا کہ وہ سرحدی ایجنسی کی طرف سے ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا گیا ہے۔ کہنے لگا، آج رات آپ لوگ بندرگاہ کے مسافر خانے میں قیام کریں گے اور کل ایک بادبانی کشتی پر آگے جائیں گے۔ بوڑھے برہم پتر میں سٹیمروں اور جہازوں کے بجائے عام طور پر بڑی بڑی کشتیوں پر سفر ہوتا ہے، کیونکہ شمال کی طرف دریا کا پاٹ بتدریج کم ہوتا جاتا ہے، پھر وہ پہاڑی گھاٹیوں اور چٹانوں کے درمیان سے گزرتا ہے۔ وہ رات ہم نے بندرگاہ کے مسافر خانے میں بسر کی۔ رہائش کا انتظام اگرچہ معیاری نہ تھا، پھر بھی اینڈریو کی ہدایت کے پیش نظر ہمارے آرام کا پورا خیال رکھا گیا۔ کلارا کے نزدیک یہ سفر ایک مشرقی ایڈونچر سے کم نہیں۔ اس نے کسی تکلیف کا اظہار نہیں کیا، حالانکہ مسافر خانے کے وہ کمرے جہاں ہمیں ٹھہرایا گیا کسی گندے سرائے کا نقشہ پیش کرتے تھے۔ دوسرے دن ہمارا سامان ایک بہت بڑی کشتی پر لاد دیا گیا، جس کے وسط میں 2 کیبن بھی بنے ہوئے تھے۔ ناشتے سے فارغ ہوتے ہی ہم بادبانی کشتی پر شمال کی طرف روانہ ہو گئے۔ کشتی سرکاری تھی اور اس کا عملہ تربیت یافتہ۔ روانگی کے وقت ہمارے آسامی رہنما نے، جس کی ڈیوٹی یہیں ختم ہو جاتی تھی، ہمیں بتایا جہاں کشتی کا سفر ختم ہوگا وہاں سرحدی ایجنسی کا ایک گائیڈ آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہوگا، وہی آپ کو ڈاک بنگلے تک لے جائے گا۔ سرکاری کشتی پر سفر کی یہ صورت بھی مس کلارا اور اس کی ممی مسز اسٹیلا سونیا کے طفیل میسر آئی تھی۔ کشتی کے میٹ نے خوراک کا ذخیرہ بھی کر رکھا تھا۔ سوچا 2 روز تک دریائی سفر کرنا پڑے گا اور تیسرے دن کہیں ڈاک بنگلے میں پہنچیں گے، مگر میٹ نے بتایا 7 روز تک لگاتار اس کشتی میں سفر ہوگا۔ ہم رات کو کشتی کنارے سے لگا کر آرام کر لیا کریں گے۔ 7 روز تک کشتی میں مسلسل سفر ایک حیرت انگیز اطلاع تھی۔ جیسا میں پہلے بتا چکا ہوں، شمال کی طرف دریا کا پاٹ بتدریج کم ہوتا چلا گیا ہے، پھر پانی کی روانی بھی تیز ہے اور پہاڑی علاقے میں بہاؤ کے خلاف سفر کرنا مشکل ہوتا ہے۔ کشتی کی رفتار سست ہو جاتی ہے۔ پھر بھی میں 7 روز تک دریائی سفر کی اطلاع پر حیران ہوا، مگر کلارا کی مارے خوشی کے چیخ نکل گئی، بولی 7 دن تک دریا میں بہتے رہنا بڑا خوبصورت ایڈونچر ہے۔ وہ شروع ہی سے اس دریائی سفر کو مشرق کا ایک پراسرار واقعہ قرار دے رہی تھی۔ حالانکہ کشتی اور جہاز تو دریائے ٹیمز میں بھی چلتے اور رودباد انگلستان میں سفر کرتے ہیں، مگر کلارا کا خیال تھا دریائے ٹیمز میں ایسے نظارے کہاں جو برہم پتر میں ہیں۔ اتنا بڑا دریا اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر دونوں کناروں پر کھیتوں، جنگلوں کے مناظر کے درمیان برہم پتر دریائی پرستان ہی معلوم ہوتا تھا۔
کلارا نے مشرقی پراسرار کہانیوں کی کتاب الف لیلا پڑھی تھی۔ کہنے لگی، مجھے تو یہ کشتی الف لیلا کے سندباد کا جہاز معلوم ہوتی ہے، اور ہم اس کشتی پر سندباد کا 7واں سفر کر رہے ہیں۔ میں اس خیال آفرینی پر مسکرا دیا، اس کشتی کا سندباد کون ہے؟ کلارا نے میری طرف دیکھا مگر جواب کچھ نہ دیا۔ کچھ دیر خاموش کھڑی رہی اور دوسرے کنارے کی طرف دیکھتی رہی، پھر یکلخت بولی، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں آئی کہ ہم سندباد کی طرح ایک مہم پر نکلے ہیں اور 7 روز مسلسل دریا میں سفر کریں گے؟ تم اپنے آپ کو ماضی کی طلسماتی اور مہماتی کہانیوں میں پروجیکٹ کیوں کرتی ہو؟ اس کے چہرے پر ایک خونہ خون مسکراہٹ بکھر گئی اور شانوں پر گرتے ہوئے سیاہ بالوں کو جن میں ہلکی ہلکی سنہری چمک بھی ہے جھٹکا دے کر بولی، ماضی طلسم و خواب کی طرح پراسرار ہے اور مجھے پراسراریت پسند ہے۔ میں چاہتی ہوں ہمیں بھی کچھ ایسے واقعات پیش آئیں جیسے سندباد کو پیش آتے رہے، اور جس طرح وہ مشکلات اور حادثات سے لڑتا ہوا بامراد لوٹا تھا، اسی طرح ہم بھی حادثوں سے لڑتے ہوئے کامیاب و کامران واپس جائیں۔ میں نے اسے توجہ دلائی، الف لیلا تو محض خیالی اور طلسمی افسانوں کی کتاب ہے، مگر ہم حقیقت کی دنیا میں سفر کر رہے ہیں۔ حقیقت افسانوں سے زیادہ پراسرار ہوتی ہے ناصر نواب۔ میں چونک گیا، پہلے تو یہی سمجھا تھا وہ اپنے سفر کو دلچسپ بنانے کے لیے الف لیلوی داستانوں اور کرداروں کا ذکر کرتی ہے، مگر اس کی باتوں سے معلوم ہو رہا تھا کہ فی الواقع خود بھی کسی افسانے میں ڈھل جانا چاہتی ہے، کیونکہ بات کرنے کا انداز اور لہجہ کافی سنجیدہ تھا۔ یورپ کی لڑکیوں کو بعض عجیب و غریب خبط ہوتے ہیں، وہ محض افسانی شہرت کے لیے حقیقت سے نکل کر سیر و خیال کے حلقوں میں پہنچنے کی کوشش کرتی ہیں، مگر میں چاہتا تھا کلارا حقیقت کو حقیقت ہی سمجھے، کیونکہ ہم ایک ایسے مہماتی سفر پر نکلے ہیں جس میں سب کو ہوشیار اور باہوش رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ کوئی کوکافکا یا طلسمی پریوں کی کہانی نہیں، دنیا کے سب سے بڑے سلسلہ ہے کوہ گریٹ ہمالیہ کی سیاحت اور آسام کے پرخطر سرحدی علاقوں کا سفر ہے، جہاں ہمیں ہر وقت چوکنا رہنا ہے۔ اسی لیے کہا، مس کلارا، جو لوگ حقیقت کی دنیا سے نکل کر افسانوں کی دنیا میں جاتے ہیں لوٹ کر نہیں آتے۔ اس کے جواب نے مجھے حیران کر دیا۔ کہنے لگی، اس پراسرار کائنات کی طلسمی ویرانوں میں گم ہو جانا بھی بہت بڑی بات ہے ناصر۔ میں اسے خوابوں خیالوں کی کہانیوں کی دنیا سے نکال کر حقیقت کی دنیا میں لانا چاہتا تھا، اور وہ حقیقت سے نکل کر کائنات کی طلسمی ویرانوں میں گم ہو جانے کی سوچ رہی تھی۔ خیال آیا، یہ سفر اور اس کی صورتیں اس تخیل پرست لڑکی کو جو ناقابل فہم اسرار میں ڈھل جانا چاہتی ہے بہتر حقائق سے آشنا کر دیں گی، تب وہ حقیقت اور افسانے میں خود بخود امتیاز کر سکے گی۔ یہ بھی سوچا، کلارا 7 سمندر پار سے میرے ملک میں آئی ہے، اور اصولی طور پر مجھے اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے یا کوئی ایسی بات کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے جو اس کے دل یا دماغ کو صدمہ پہنچا سکے۔ یورپ میں دوسروں کے جذبات و احساسات کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے، خاص طور پر عورتوں اور نوجوان لڑکیوں کو کسی شکایت کا موقع نہیں دیا جاتا، بلکہ کبھی کبھی ان کی کوئی ناخوشگواری فرمائش بھی پوری کرنے کے لیے دل پر جبر بھی کرنا پڑتا ہے، کہیں وہ ناخوش نہ ہو جائیں۔ پھر کلارا تو اس وقت میرے ملک میں اور مشرق کو دیکھنے آئی ہے، لہٰذا میں نے اس گفتگو کو آگے نہ بڑھایا اور یہ کہہ کر بات ختم کر دی، مس کلارا، میں تو دنیا میں کائنات کا شعور حاصل کرنے آیا ہوں، یہی میرے سفر کا اصل مقصد ہے، مگر تم اس کائنات میں کھو جانا چاہتی ہو۔ دراصل اسے توجہ دلانا چاہتا تھا کہ اپنی اور کائنات کی پہچان اصل زندگی ہے، لیکن اس کا جواب ایک بار پھر حیران کر دینے والا تھا۔ کوئی ڈھونڈنے والا ہو تو خود بخود کھو جانے کو جی چاہتا ہے۔ ہم برہم پتر کی دونوں شاخوں کے سنگم کو بہت پیچھے چھوڑ آئے، کیونکہ آسامی مانجھی کشتی چلانے میں بڑے ماہر تھے، اور بادبانوں کے سہارے کشتی پر برہم پتر کی لہروں پر شمال کی طرف اڑی جا رہی تھی۔ دریا کے دونوں جانب یہ علاقہ بڑا سرسبز و شاداب اور ایک خوبصورت جنگل کا منظر پیش کرتا تھا جس سے ہم گزر رہے تھے۔ میدانی علاقے میں کشتی ایک خاص رفتار سے پانی کے بہاؤ کو چیرتی چلی گئی، مگر جو آگے بڑے دریائی سفر میں مشکلیں اور دشواریاں پیدا ہونے لگی۔ دوسرے دن کوئی سپہر کے قریب ہم میدانی علاقہ چھوڑ کر پہاڑی علاقے میں داخل ہوئے، جہاں دریا ذرا سا خم کھا کر شمال مشرق کو مڑ گیا ہے۔ دونوں طرف کوہستانی ٹیلے، کھائیاں، چٹانیں کھڑی تھی، جن کے درمیان دریا کبھی کبھی درے کی صورت بہتا دکھائی دیتا۔ اس پہاڑی سلسلے میں کشتی کی رفتار کچھوے کا سفر بن کر رہ گئی، کہیں پہاڑی میدانوں اور جھاڑیوں کے نظارے، کہیں کناروں پر جھکے ہوئے درختوں کے جھنڈ۔ سورج مغربی پہاڑوں کی بلندیوں سے اتر رہا تھا، پربتوں پر شام کی آمد تھی، اور کناروں پر جھکے درختوں کے درمیان بہتے دریا کا نظارہ اتنا دل فریب تھا کہ ہم اپنے کیبنوں سے نکل آئے۔
کلارا تو ممی ڈیڈی کے ساتھ کشتی کے ایک طرف اور میں مسٹر جم اور بودی دوسری جانب کھڑے تھے کہ ایک جگہ درختوں پر بندروں کے غول دکھائی دیے جنہیں دیکھ کر اسٹیلا بے حد خوفزدہ ہو گئی، مگر کلارا بڑی دلچسپی سے ان کی نقل و حرکت کا جائزہ لیتی رہی۔ جو لگتا تھا بندر کشتی پر لپکنے جھپکنے کے لیے بے قرار ہیں۔ اسی خطرے کے پیش نظر میں نے بودی کو اشارہ کیا اور وہ کیبن سے بندوقیں اٹھا لایا، مگر کشتی کا سیٹ چونکہ بندروں کی شرارت کو سمجھتا تھا، اس نے کشتی کو کنارے سے دور ہی رکھا۔ وہ بتانے لگا، جناب یہ بندر کبھی کبھی مسافروں کو بہت تنگ کرتے ہیں، غولے بیابانی کی طرح کشتیوں پر دھاوا بول دیتے ہیں اور کھانے پینے کی اشیاء لے کر چمپت ہو جاتے ہیں۔ ان کے سامنے آدمی اتنے بے بس ہو جاتے ہیں کہ ان کی رازدانی کا نظارہ کرنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ بندر لوٹ مار کے اوپر اور مال غنیمت دبوچے ایک شاخ سے دوسری شاخ پر جھولتے اور ایک درخت سے دوسرے درخت پر کلانچے بھرتے پلک جھپکنے میں غائب ہو جاتے ہیں، مگر ایک تو کشتی دریا کے بیچوں بیچ چل رہی تھی، دوسرے میں بندوقوں سے مسلح دیکھ کر ہنومان جی کی جنتا خون کے گھونٹ پی کر رہ گئی۔ کچھ بندر شاخوں میں چھپ گئے، کچھ غصے میں دانت کٹکٹاتے رہے۔ یہ دیکھ کر تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ ایک بہت بڑا موٹا اور لمچڑ بندر جس کی لمبائی پیروں سے سر تک 4 فٹ سے کم نہ ہوگی، ٹانگیں بڑی بڑی، پیٹھ اونچی، سرخ اور چہرے کے گرد بالوں کا ہلکا تھا، اپنے چند ساتھیوں کو لے کر کنارے پر اتر آیا اور لفنگوں کی طرح کبھی مسز اسٹیلا کو کبھی کلارا کو گھورنے لگا۔ بالکل بن مانس لگتا تھا۔ اس نے 2-3 چکر لیے، پھر اچانک ایک پتھر پر بیٹھ گیا اور ٹانگیں چوڑی کر کے شرمناک بلکہ فحش حرکتیں کرتا رہا۔ بڑا بدماش بندر تھا، میٹ نے بتایا۔ یہ بندروں کا سردار ہے، ابھی 1.5 برس پہلے کی بات ہے، اس نے اور اس کی پوری پلٹن کے ساتھ یک ناؤ پر دھاوا بولا اور ایک نوجوان لڑکی کو اٹھا کر لے گیا تھا۔ میں بڑا حیران ہوا، کیا ناؤ والی لڑکی کو نہ چھڑا سکے؟ بھول ان کی اپنی تھی، انہوں نے ناؤ بالکل کنارے سے لگا دی، بندروں کا غول جھپٹ پڑا، ناؤ والے بدحواس ہو گئے۔ صرف 5-6 آدمی تھے، ساتھ میں ایک بڑھیا بھی تھی، وہ تو بچ گئی مگر بندر لڑکی کو اٹھا کر لے گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے پہاڑی ٹیلوں میں اوجھل ہو گئے۔ لڑکی کا کیا ہوا؟ دوسرے دن بہت دور گہرے کھڈ میں بالکل برہنہ اور بے ہوش ملی تھی۔ میرا جی چاہا اس بدماش بندر کو گولی سے اڑا دوں، مگر بندوق ابھی سیدھی ہی کی تھی کہ وہ بڑی پھرتی سے اچھل کر درخت پر جا چڑھا اور شاخوں میں غائب ہو گیا۔ اس کے ساتھی بھی آنن فانن رفو چکر ہو گئے۔ شام کے جھٹپٹے میں ہماری کشتی خطرے کے اس مقام سے بخیریت آگے بڑھ گئی تو میں نے بندوق بودی کے حوالے کی، وہ جم کے ساتھ ہی کیبن میں چلا گیا۔ اسی اسنا میں کلارا میرے قریب آئی کیونکہ مسز اسٹیلا اور پروفیسر ہرش بھی اپنے کیبن میں لوٹ گئے تھے۔ اس نے بتایا، ممی بندروں سے ڈر گئی تھی۔ تم نہیں ڈری؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، ڈارون کہتا ہے آدمی بندر ہی کی نسل ہے، آج اس کا ثبوت مل گیا۔ وہ کیسے؟ تم نے دیکھا نہیں؟ بڑا بندر کتنا حیرت انگیز تھا، مجھے اور ممی کو دیکھ کر بے چین ہو گیا اور بالکل آدمی جیسی حرکتیں کرنے لگا۔ اس میں جنسی شعور تھا اور شعوری آدمی کو جانوروں سے الگ کرتا ہے۔ آدمی بندر کی نسل یا اس کی قبیلے سے ہے یا نہیں، مگر میں کلارا کے مشاہدے و تجزیے پر حیران رہ گیا۔ غالباً وہ بڑے بندر کی حرکات غور سے دیکھتی رہی تھی۔ میں نے اس پر ایک اور انکشاف کیا، مس کلارا، ہندوؤں میں بندر مقدس سمجھا جاتا ہے۔ اس نے حیرت سے مجھے دیکھا، اس بارے میں اسے معلومات نہیں تھی۔ میں نے بتایا، ہندو مائتھالوجی میں ہنومان بندروں کے اوتار تھے، اسی طرح گنیش جی ہاتھیوں کے اوتار سمجھ کر پوجے جاتے ہیں۔ اس کی خوبصورت آنکھوں کے گوشوں سے حیرت جھانکنے لگی اور میں نے اسے ایک بار پھر حقیقت سے افسانی دنیا کی طرف پلٹتے دیکھا۔ وہ خوابناک سے لہجے میں بولی، او ناصر، مشرق کتنا ونڈرفل اور پراسرار ہے۔ مشرق کے انہی اسرار کی کشش اسے یہاں کھینچ لائی تھی، مگر میں اس بات پر حیران ہوں کہ اپنی تیز قوت مشاہدہ کے باوجود جس کا اظہار اس نے ابھی بھی کیا تھا، وہ اپنے آپ کو افسانی اسرار کے پردوں میں کیوں چھپا لیتی ہے۔ شام نے آسام کے پربتوں پر اپنی زلفیں بکھیر دی تھی۔ کلارا مجھے اپنی کیبن میں لے آئی جہاں مسز اسٹیلا رات کے کھانے کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ شام کا اندھیرا پھیلتے ہی میٹ نے ایک محفوظ مقام پر کشتی کنارے سے لگا دی۔ مانجیو نے نیچے کود کر اس کے رسے کھونٹوں سے باندھ دیے اور کنارے پر آگ روشن کر کے اپنا کھانا گرم کرنے لگے۔ میں، پروفیسر ہرش، مسز اسٹیلا اور کلارا کھانا اکٹھے ہی کھاتے تھے۔ مسٹر جم کو بودی کی صحبت ایسی راس آئی تھی کہ اکثر اسی کے ساتھ رہتا۔ وہ ٹوٹی پھوٹی اردو بول سکتا تھا اور بودی کو انگریزی سکھا رہا ہے۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد مسز اسٹیلا نے سٹو پر خوش دودھ سے چائے بنائی اور چائے کے دوران ہم بدروں کی نفسیات اور ڈارون کے نظریے پر گفتگو کرتے رہے۔
کلارا نے اپنے باپ سے بھی بڑے بندر کی جنسی شعور کا ذکر کیا، جس پر پروفیسر ہرش نے بعض قدیم کھوپڑیوں کے آثار کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ آدمی بندر ہی کی ایک ترقی یافتہ نسل ہے اور اسی نے سب سے پہلے جنسی شعور حاصل کیا تھا۔ ابتدائی زندگی میں جب انسان وحشی جانوروں کی طرح ننگ دھڑنگ پہاڑی کھڈوں اور غاروں میں رہتا تھا، سارے جھگڑے عورت اور خوراک کے لیے ہوتے تھے۔ زر اور زمین کے جھگڑے بعد میں شروع ہوئے۔ دنیا پر پہلا جھگڑا عورت سے ہوا، جو آدمی کے جنسی شعور کی علامت تھا۔ اچانک مجھے حابیل اور قابیل کی لڑائی یاد آ گئی۔ یہ دلچسپ گفتگو تھوڑی دیر جاری رہی، پھر میں اٹھ کر اپنے کیبن میں آ گیا۔ یہ بھی بتا دوں کہ کشتی کے سفر میں جم اور بودی رات کو باری باری پہرا دیا کرتے تھے۔ اندھیرا پھیلتے ہی کشتی کے کنارے سے لگا دی جاتی اور صبح پھر سفر شروع ہو جاتا۔ رات ہم اپنے کیبن میں بسر کرتے کیونکہ ساحل پر مچھروں کی بہتات تھی۔ اس طرح ہم دریا کے بہاؤ کے خلاف شمال کی طرف بڑھتے رہے۔ معزز سامعین حضرات، یہ دلچسپ اور ایڈونچر سے بھرپور داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے ناولستان، اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز۔ اللہ حافظ۔